11ویں جماعت اردو کے اس پیریڈ میں سبھی طلباء اور طالبات کا ایک بار پھر خیر مقدم ہے۔ قصیدوں کی تشریحات کے سلسلے میں آج دوسرا قصیدہ جو امیر مینائی صاحب نے لکھا ہے درمدہ نواب کلب علی خاں بہادر والی رامپور کی شان میں، تو آئیے سماعت فرمائیے اس قصیدے کی تشریح۔ شش جہت میں ہے جو یہ خورشید یکتائے جہاں، گرد پھر پھر کر فدا ہوتے ہیں ساتوں آسماں۔ شش کہتے ہیں چھ کو، جہت کہتے ہیں سمت کو۔ شاعر کہتا ہے کہ ممدو سورج کے مانند ہے جس کی کرنوں سے دنیا فیضیاب ہو رہی ہے اور خدا کی رحمتیں جس پر نازل ہوتی ہیں۔ حفظہ وہ چشم جس کو ہو قدم بوسی نصیب، حفظہ وہ سر جو ہو صرف سجود آستاں۔ شاباش ہے ان لوگوں کو جن کی رسائی آپ کے دربار تک ہے اور جن کو آپ سے ملاقات کا شرف حاصل ہے۔ اے خوشادہ سرزمیں جائیں جدھر اس کے قدم، اے خوشا کشور پھرے جس کی طرف اس کی انا۔ شاعر کہتا ہے کہ وہ سرزمین بہت اچھی ہے جس پر اس کے قدم پڑ جائیں، اور وہ ملک کس قدر خوش نصیب ہے جس کو وہ فتح کرے۔ مرحبا اس کو جو صبح شام ہے اس کا مطیع، آفری ہمیں کو جو روز و شب سے اس کی مدح خواں۔ وہ شخص جو بڑا خوش نصیب ہے جسے رات دن اس کی صحبت سے فیضیاب ہونے کا موقع ملے۔ ہے وہی دل جس میں ہے اس کی محبت کا مقام، ہے وہی سینہ جس میں اس کی الفت کا مقام۔ وہی سینہ اور دل قدر کے قابل ہے جس میں اس کی محبت جاگزیں ہو۔ رسمی ہے رستم زور میں افراسیاب، ہمت عالی میں حاتم عدل میں نوشیرواں۔ شاعر کہتا ہے کہ وہ طاقت میں افراسیاب ایک بادشاہ کا نام ہے، اور بہادری میں رستم سے زیادہ، اور ہمت میں حاتم، اور انصاف کرنے میں نوشیرواں عادل کے برابر ہے۔ یہ بادشاہوں کے نام ہیں۔ طفل مکتب ہے ارسطو وہ جہاں دے درس علم، روبرو اس کے فلاطون آدمی کجمکج مج زباں۔ اس کے علم کے آگے ارسطو طفل مکتب ہے اور اس کی فکر حالی افلاطون سے بڑھ کر ہے۔ شان دارائی کرے نظارے دارا سے کہو، شوکت و اقبال کو دیکھیے سکندر ہے کہاں۔ شاعر کہتا ہے کہ کوئی دارا اور سکندر سے کہو کہ اگر حکومت کرنے کی صلاحیت اور درباری شان و شوکت دیکھنی ہو تو رامپور کے نوابوں کے دربار کو دیکھے۔ فی الحقیقت ختم ہے اس پر رعایا پروری، واقعی ایسا شریفوں کا کہاں ہے قدرداں۔ شاعر کہتا ہے کہ ریاست کی رعایت سے تعلق رکھنے میں اس کا جواب نہیں، اور شرفا کی قدردانی کرنے میں بھی وہ پیش پیش رہتا ہے۔ دستگیری کی ضعیفوں کی قوی بازو ہوئے، حق یہ ہے محنت نہیں جاتی کسی کی رائے گاں۔ شاعر کہتا ہے کہ وہ ضعیفوں کی دیکھ ریکھ کرتا ہے، بس حق تو یہ ہے کہ کسی کی بھی محنت رائے گاں نہیں جاتی۔ شہر بخشش سے خلقت ہے در دولت پہ جمع، جیسے مسجد میں مصلی آتے ہیں سن کر اذاں۔ اس کی دریا دلی عام ہے جس کی وجہ سے اس کے دربار میں لوگوں کی بھیڑ لگی رہتی ہے۔ آئے کس کے سامنے مقصود کو پہنچے وہ پیر، ڈھونڈتے تھے موسم طفل سے جو بخت جواں۔
وہ بوڑھے جو حالت طفل میں خوشی کے متلاشی تھے، اس کے دربار میں آ کر ان کو وہ خوشی میسر آ گئی۔ قلب روشن ہے وہ آئینہ کہ جس میں مطلع عکس صاف آتے ہیں، نظر اشکال اسرار جہاں۔ اس کا دل آئینے کے مانند صاف و شفاف ہے، جس سے دنیا کے راز صاف صاف نظر آتے ہیں۔ شہر گلشن بت کدہ میں خانہ ہے، مسجد خان کا سب میں خالی در پہ اس کے جمع ہے سارا جہاں۔ شاعر کہتا ہے کہ اس کا دربار ہر وقت ضرورت مندوں سے بھرا رہتا ہے، بھلے ہی شہر کی گلیاں خالی ہوں مگر اس کا دربار بھرا رہتا ہے۔ دامن لطف و کرم جب تک نہ تھا اس کا دراز، تھا سفینہ آرزوئے خلق کا بے بادباں۔ شاعر کہتا ہے کہ جب تک اس کی سخاوت عام نہ تھی تب تک ایسے محسوس ہوتا تھا کہ جیسے کشتی بنا کسی بادباں کے چل رہی ہے۔ خاک کو اس کی نگاہ مہر کر دیتی ہے زر، جیسے نخل تازہ اعجاز نبی سے استخواں۔ شاعر کہتا ہے کہ جس طرح سے نبی پاک کے معجزے سے ہڈی نخل تازہ بن جاتی ہے، اسی طرح اس کی نگاہ میں اللہ نے وہ تاثیر رکھی ہے، جسے بھی دیکھ لے وہ اس کے قائل ہو جاتا ہے۔ عید نسبت مہد میں سرکش نظر آتے نہیں، خوف کے مارے ہیں آتش سنگ و آہن میں نہا۔ خوف کا عالم یہ ہے کہ ریاست میں شرکس لوگ اس طرح روپوش ہو گئے ہیں جس طرح آگ پتھر لوہے میں روپوش ہو جاتی ہے۔ جس طرف چاہیے اسے پھرے اسے ہے اختیار، اہل قیام کی ہے دست قدرت میں انا۔ اس کو اللہ نے یہ صفت عطا کی ہے کہ وہ اپنی ریاست کے نظم نفس کو جس طرح چاہے عوام کی فلاح و بہبود کے مطابق ڈھالے۔ زور بازوئے توانا سے کیا وہ ہو گئی، پہلوانوں نے نہ کھینچ سکتی تھی جو مطلق کمار۔ جس کمان کو پہلوان نہ کھینچ سکتے تھے اسے کھینچا اس کے لیے آسان ہو گیا۔ ہمت عالی ہے دل ہائے عام مطمئن، ہے عصائے پیر ہرز طفل شمشیر جوار۔ شاعر کہتا ہے کہ اس کی ہمت کی بدولت اس کی ریاست کے رہنے والوں کے دل مطمئن ہے، اس کا عصا بزرگوں کے لیے، تلوار نوجوانوں کے لیے ہے۔ ذکر کیا خط پیشانی کو پڑھ لیں کم سواد بر کہل، چشم لے جائیں جو خاک آستاں۔ امیر مینائی کہتے ہیں جو لوگ اس کی چوکھٹ کی دھول آنکھوں میں ڈالنے کی غرض سے لے جائیں، وہ خط کا مضمون تو کیا کچھ بھی آسانی سے پڑھ سکتے ہیں۔ تا کجا طول سخن اب ہے مناسب اختصار، کس سے ہو سکتا ہے اوصاف معلیٰ کا بیان۔ شاعر کہتا ہے کہ اس کے اوصاف کہاں تک بیان کیے جائیں، مناسب یہی ہے کہ اس کو طول دینے کے بجائے اختصار پر ہی ختم کیا جائے۔ جب تلک روشن رہیں افلاک پر خورشید و ماہ، جب تلک گردش کرے روئے زمین و آسمان۔ جب تک آسمان پر چاند اور سورج چمک رہے ہیں اور جب تک زمین و آسمان گردش کر رہے ہیں، جب تلک ہو سنگ سے پیدائش یاقوت و لال، جب تلک شاخوں سے غنچے گل ہوں غنچوں سے آیا، جب تک پتھروں سے یاقوت اور لال پیدا ہوں اور جب تک شاخوں پر کلیاں پھول بن کر آیا ہوں، مثل گل احباب تیرے اس چمن میں سرخ روئے دشمن زرد یارب صورت باد خزاں۔ تیرے احباب تیرے چمن یعنی تیری ریاست میں سرخ رو ہوں اور خدا کرے تیرے دشمنوں کے چہرے باد خزاں کے مانند زرد رہیں۔ تو آج آپ نے یہ امیر مینائی صاحب کا یہ قصیدہ درمدہ نواب قلب علی خان بہادر والی رامپور کی شان میں جو لکھا گیا تھا اس کو اس کی تشریح سماعت فرمائی۔ تو آج کے پیریڈ میں بس اتنا ہی، کل پھر ایک نئے قصیدے کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ۔